نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان بطور خاص نوجوانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو رزق حلال کے متلاشی ہیں۔ سوال یہ ہے، آج کا عنوان یہ ہے کہ کیا امتحانی مرکز میں، امتحانی کمرہ میں نقل لگانا کیسا ہے؟ شریعت مطہرہ میں ایسے شخص کے متعلق کیا کہا گیا ہے جو خود بھی نقل لگاتا ہو یا دوران امتحان کسی دوسرے کا معاون بنتا ہو؟ ناظرین، نقل لگانا ایک ایسا برا فعل ہے جو ایک ہی عمل کرتے ہوئے کئی گناہوں کا مرکب ہو جاتا ہے۔ مثلا جب ہم دوران امتحان نقل لگا رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم ممتحن کو یا نگران کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی کو دھوکہ دے، تو لہذا دھوکہ دینے کے گناہ میں ہم شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نقل لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے عہد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں امتحان کی ہر طرح سے تیاری ہے، ہم سے جس انداز میں امتحان لیا جائے ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن جب ہم نقل لگا رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے اذا وعد اخلف، کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے وہ وعدہ خلافی کرے، اور قرآن کا حکم ہے اوفوا بالعہد، لوگوں جو تم نے عہد کر رکھا ہے اس عہد کو پورا کیا کرو۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص نقل لگاتا ہے تو یہ دوسرا گناہ کا ملوث ہو رہا ہے کہ وہ عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور تیسرا، نقل لگاتے ہوئے قانون کی شکنی کر رہا ہے، قانون توڑ رہا ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں قانون کے احترام کی تعلیم دیتا ہے، قانون توڑنے کی نہیں، قانون کی پاسداری کی تعلیم دیتا ہے۔ ہماری شریعت انسانیت کو، افراد کو، لوگوں کو قوانین پر پابندی کا حکم دیتی ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ لوگوں تم قانون کی پاسداری کرو، جو کہ جب قانون کی پاسداری کرو گے تو ریاست کی بقا ہوگی، جب ریاست کی بقا ہوگی تو پھر تمہاری بقا ہوگی۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص دوران امتحان نقل لگاتا ہے یا نقل میں معاون ہوتا ہے تو یہ دونوں صورتوں میں منع ہے، شریعت میں وہ غلط عمل کر رہا ہے، ناجائز عمل کر رہا ہے۔ جس طرح کے باقی کچھ کام جو شریعت میں ناجائز ہیں، اسی طرح یہ عمل جو بطور امتحان اس عمل میں جو نقل لگا رہے ہیں وہ بھی گناہ کے شریک ہو رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غلط عمل کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ انسان ایک مرحلے میں جب وہ امتحان دے رہا ہوتا ہے اور وہ نقل لگاتا ہے تو اور پھر وہ اپنی صلاحیت کی ڈگری لے کے دوسرے لوگوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو گویا وہ صلاحیت کی ڈگری نہیں ہوتی بلکہ دھوکہ بازی کی ڈگری ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے جا رہا ہوتا ہے، ایک جھوٹ بول کے جا رہا ہوتا ہے، لہذا جھوٹ کے گناہ میں بھی یہ شخص شریک رہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نقل لگانا شرعاً